رہی ہے تو ہم آپ کو ایک جہاد میں مشغول ایک ادارہ سمجھتے ہیں۔ آپ ایک ادارہ ہیں، صحافت کو ریاست کا 5واں ستون کہا جاتا ہے، بطور ستون آپ ایک ادارہ ہیں، بات کر رہے ہیں، ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا جو کوئی گفتگو ایک سیاسی سطح پہ ہوتی ہے اس کا بھی ایک مخصوص میں سمجھتا ہوں مطمع نظر ہے۔ آج میری وزیر اعلیٰ صاحب سے گفتگو ہوئی، دیکھیں یہ تو آپ بھی مانتے ہیں کہ صحافت کے وہ طبقے جو گمشدہ لوگوں کو، اغوا شدہ لوگوں کو اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر ان کا انٹرویو کرتے ہیں، ان پہ تنقید لازم ہے۔ ان کے حوالے سے یہ کہنا کہ وہ اپنے صحافتی کردار کو زد پہنچاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، یہ کہنا تعامل نہیں ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں آپ سب ہمارا ساتھ دیں گے۔ تو علی امین صاحب کا، وزیر اعلیٰ صاحب کا مقصد، مطمع نظر بالکل یہی تھا۔ انہوں نے بڑی وضاحت سے بات کی ہے، وہ خود بھی اس بات کا اعادہ کریں گے۔ تو یہ کہہ دینا کہ پورے صحافتی طبقے کو یا صحافت پہ کوئی الزام لگا ہے کہ درست نہیں ہے۔ صحافت میں ہیں کالی بھیڑی، ہم اس سے بھی صرف نظر نہیں کر سکتے۔ کون سا صحافی، قابل عزت صحافی جس کو اپنے ضمیر کا مان ہو، کون اپنے ڈرائنگ روم میں ایک ایسے شخص کو بلائے گا جو 2 مہینوں سے گمشدہ ہو اور اس ہکا بکا معتوب شخص کے سامنے مائک رکھ کر اس کا انٹرویو کرے گا؟ ہم ایسی صحافت کو برا سمجھتے ہیں، اور یہ ہم کہیں گے، ببانگ دہل کہیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس تنقید میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ ہم صحافت کی بھی تطہیر چاہتے ہیں۔ جہاں تک خواتین کا تعلق ہے، کوئی بات ہمارے لیے اس سے زیادہ معتبر نہیں ہے کہ خواتین کا احترام ہو۔ خواتین پاکستان کی آبادی کا برابر حصہ ہیں۔ پاکستان میں جو ہم فلاح کا عمل چاہتے ہیں وہ خواتین کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں کوئی شخص بھی خواتین کے حوالے سے کوئی ایسا رویہ رکھتا ہے جو حقارت پر مبنی ہو، درست نہیں ہے۔ دیکھیں جو بات ہوئی وہ بھی میں سمجھتا ہوں شاید اپنے سیاق و سباق سے ہٹ گئی۔ ایک سیاسی جلسے کا اپنا ماحول ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ کہا کہ میں نے عمومی بات کی تھی، اس میں میرا کوئی جنس کے حوالے سے مطمع نظر نہیں تھا۔ وزیر اعلیٰ کوئی بھی ہو سکتا ہے، انہوں نے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے بات کی تھی کہ اگر ہمیں اجازت نہ دی گئی، اختیارات کا غلط استعمال کیا گیا تو ہم پھر بینڈ باجے کے ساتھ آئیں گے۔ اس میں یہ بالکل کوئی مقصد نہیں تھا کہ خواتین کے حوالے سے کوئی حقارت آمیز رویہ اختیار کیا جائے یا خواتین کی تحقیر کی جائے۔ تو یہ بات بالکل واضح رہے۔ اس پوری تقریر کا جو مطمع نظر تھا وہ یہ تھا، اور جس کا اعادہ آج بھی ہم کریں گے، کہ پاکستان کو خدا را اب آزاد کر دو۔ ہم نے پاکستان کے 77 سال میں سمجھتا ہوں ضائع کیے ہیں اس تگ و دو میں، جمہوریت کو سلب کرنے میں، پاکستان کی عوام کی آواز کو دبانے میں۔ وہ آواز پختون کی آواز ہو، وہ آواز بلوچ کی آواز ہو، وہ آواز سندھی کی آواز ہو، وہ آواز پنجابی کی آواز ہو، ہم نے ہر آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے۔ اور ہم سے میری مراد وہ طبقہ ہے، وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ تقدیر ان کے سامنے سر نگوں ہیں، کہ پاکستان کی تقدیر کے وہ مالک ہیں۔ ہم آپ سے اب یہ کہتے ہیں اس پریس کانفرنس کے توسط سے کہ اب یہ چھوڑ دو، یہ عمل پاکستان اس کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا۔ 8 فروری کو جو ہوا وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک یادگار واقعہ تھا۔ تمام دن پاکستان کی عوام باہر نکلی اپنے گھروں سے، پاکستان کی عوام نے ووٹ دیا، پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، کسی اور جماعت سے بڑھ کر ہم 2/3 اکثریت حاصل کر چکے تھے۔ اس رات جو آپ نے شب خون مارا پاکستان کی جمہوریت پر، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ آپ جو بہانہ کر لیں، جو تعویل پیش کریں، آپ نہیں کر سکتے۔ اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے اب آپ ایک کے بعد دوسرا حملہ کر رہے ہیں پاکستان کے آئینی نظام پر۔ پہلے آپ نے عدلیہ کو مغلوب کرنے کی کوشش کی، عدلیہ میں بھی 6 جج اٹھ کھڑے ہوئے۔ خط لکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے، جو ایک تاریخی اہمیت کا خط ہے، اس نے میں سمجھتا ہوں ہمارے پورے عدالتی نظام میں ایک نئی روح پھونکی ہے۔ آج اگر کوئی حاضر سروس جنرل کو نادرا کے عہدے سے معزول کرتا ہے جج، تو اس کے پیچھے وہ عزم ہے کہ اب ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے، ہم نے آئین اور قانون کے مطابق اس ملک کو چلانا ہے۔ لیکن آپ آج بھی یہ نہیں مان رہے، آج بھی آپ ججوں کی ڈگریاں ختم کرانے کے درپے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں آج بھی آپ دھونس سے ڈرا کر کوئی آئینی ترمیم کریں گے اور منظور نظر ججوں کو آپ توسیع دیں گے۔ یہ نہیں چلے گا نظام اس طرح سے۔ جو کچھ ہوا ہے 8 فروری کے بعد،
عدلیہ کے حوالے سے جس طرح عدلیہ کو مغلوب کرنے کی کوشش کی گئی، یہ کہا گیا کہ ہم حاضر سروس ججوں کی بجائے ریٹائرڈ ججوں کے ذریعے الیکشن کے جو معاملات ہیں، جو الیکشن اپیلیں ہیں، ان کا فیصلہ کرائیں گے، اور حاضر سروس جج جو ہیں ان کو بالکل سائٹ پہ کر دیں گے۔ ریٹائرڈ جج ایسے آئیں گے جن کو آپ کانٹریکٹ دیں گے، معاہدے دیں گے تاکہ وہ سر نیچا کر کے تنخواہ لیں، اور تنخواہ لیتے لیتے 5 سال گزار دیں جو اسمبلی کی مدت ہے۔ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے خلاف ہم عدالت میں تو ہیں ہی، لیکن ہم سڑکوں پہ بھی آئیں گے، ہم میدانوں میں آئیں گے، ہم ہر گلی میں جائیں گے، ہم قریے میں جائیں گے۔ یہ جھوٹ جو ہے ہم اس کو سامنے لا کر رہیں گے۔ یہ جھوٹ پاکستان کی عوام سے ہوا ہے۔ جو امانت ہمیں پاکستان کی عوام نے سونپی تھی، اس امانت میں خیانت آپ نے کی ہے، ہم نے نہیں کی۔ ہم اس امانت کے وفادار ہیں۔ اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمان کو نگوں کریں، سرنگوں کریں۔ جو کل واقعہ ہوا وہ انتہائی شرمناک واقعہ ہے، اور شرمناک اس کے لیے مناسب لفظ بھی نہیں ہے۔ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ اسپیکر کی مرضی سے یا اسپیکر کے ادھر دیکھنے کے سبب پارلیمان پہ حملہ ہوا، پارلیمان کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ ہم بالکل یہ کہتے ہیں کہ آرمی کی جو تنصیبات ہیں وہ باعث عزت ہیں، ان پر حملہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیا پارلیمان باعث عزت نہیں ہے؟ آپ نے جو 9 مئی کا ایک بیانیہ بنایا، ہم کہتے ہیں خود ساختہ بیانیہ بنایا، چرائے گئے CCTV فوٹیج کی بنیاد پہ بیانیہ بنایا۔ ہم آج دن تک کہہ رہے ہیں ہمیں دکھاؤ 9 مئی کو کیا ہوا، ہمیں بتاؤ کس نے آگ لگائی، کون کیمیکل لے کر آیا۔ ہمارے لوگ تو نہتے تھے، ان کے پاس تو کوئی ایک چھڑی بھی نہیں تھی۔ ہم نے بہت جلسے کیے ہیں، بہت ریلیاں نکالی ہیں، عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا، ایک گملہ نہیں ٹوٹا۔ اس دن کیا واقعہ ہوا، وہ CCTV فوٹیج ہمیں کہا جاتا ہے ناپید ہے، صرف چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہیں جو ہم آپ کو دکھائیں گے، پوری بات جو ہے وہ ہم سامنے نہیں لائیں گے۔ اور آدھا سچ جھوٹ ہوتا ہے، آدھا سچ ہمیشہ پورا جھوٹ ہوتا ہے۔ تو اس جھوٹ کی بنیاد پر آپ ایک جمہوری جماعت کے پیچھے پڑ گئے، جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو ختم کر دیں گے؟ آپ ایسا نہیں کر سکیں گے۔ یہ کوئی طالع آزما تاریخ میں نہیں کر سکا۔ بہت سو نے کوشش کی کہ ججوں کو مروب کریں، بہت سو نے پھانسیاں دیں، بہت سو نے سیاستدانوں کو ہٹانے کی کوشش کی، ان کی زندگی تک لی، لیکن وہ جماعتیں قائم رہیں، کیونکہ جب جماعت عوام کے دل میں جگہ کر لیتی ہے تو کوئی طالع آزما، کوئی طاقتور اس جگہ کو ختم نہیں کر سکتا۔ آج PTI پاکستان کے عوام کے دلوں میں بستی ہے، آپ اس کو ختم نہیں کر سکیں گے۔ آپ ہوش کے ناخن لیجئے۔ آپ نے جو پارلیمان پہ حملہ کیا، اور ایک وہ پارلیمان جو 8 فروری کے فراڈ کے بعد جو 9 فروری کی رات آپ نے کیا، اس فراڈ کی بنیاد پر قائم ہے۔ اس سے بدستور آپ قانون سازی کراتے ہیں، کبھی آپ ریٹائرڈ ججوں کو بلاتے ہیں الیکشن ٹرائیبیونل کے طور پہ، اب آپ چاہتے ہیں کہ آئینی ترمیم کریں۔ یہ آئینی ترمیم کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ خدا را آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دھونس سے، مار پیٹ سے لوگوں کو اٹھا کر آپ جب آئین کی ترمیم کریں گے تو نہ آئین کی کوئی وقت رہے گی، نہ پورے نظام کی کوئی وقت رہے گی۔ ہم کیسے لوگوں کو روکیں گے؟ اس وقت ایک لاوا ہے جو باہر ابل رہا ہے۔ اتنے لوگ ہمیں سارا دن، سینکڑوں ہزاروں مجھے میسج آ رہے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ نکلنا چاہتے ہیں۔ میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ آپ کا فرض ہے اب نکلنا سڑکوں پر۔ ہم عدالت میں بحث کر چکے اور کرتے رہیں گے، ہم پارلیمان میں بھی بات کرنے کے خواہش مند ہیں، لیکن آپ تو پارلیمان پہ بھی حملہ کرتے ہیں۔ تو اب کون سا راستہ رہ جاتا ہے پاکستان کی عوام کے لیے؟ ہم کسی کے راستے میں کھڑے نہیں ہوں گے۔ یہ ہر فرد کا میں سمجھتا ہوں اب ایک فرض ہے، ایک فریضہ ہے کہ وہ باہر نکلے اور اپنی آواز بلند کرے۔ عدلیہ کو اگر آپ معطوب کرتے ہیں، پارلیمان کو اگر آپ معطوب کرتے ہیں، تو پھر سڑک کے علاوہ، میدان کے علاوہ کوئی جگہ نہیں رہ جاتی ہے جہاں پاکستان کے عوام اپنی آواز بلند کر سکیں۔ ہم نے ایک جلسہ کیا جس کی آئین ہمیں اجازت دیتا ہے۔ آئین میں اس کو بنیادی حق کہا گیا ہے۔ آپ نے ایک دن پہلے قانون بنا کر کہا کہ جلسہ کرنا بھی جرم ہے۔ کون سا جلسہ ہے جو سوئچ بٹن دبا کر 7 بجے ختم ہو سکتا ہے؟ جب لاکھوں کی تعداد میں عوام آتی ہے تو اس عوام کو آپ ایک چٹکی بجا کر ختم نہیں کر سکتے، وہ رہے گی وہاں پر۔ اور کون سا جرم ہے اگر 8 بج جائیں، اگر 9 بج جائیں، اگر 10 بج جائیں؟ کیسے یہ جرم ہو گیا؟ آپ کہتے ہیں چونکہ 9 بج گئے تھے اس لیے جرم ہے۔ آپ نے PTI کی تمام بڑی لیڈرشپ کو، صف اول کی لیڈرشپ کو معطوب کیا، ان کو گرفتار کیا، کیونکہ آپ کا مقصد کچھ اور ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ دھونس سے، پارلیمان سے آپ آئینی ترمیم کرائیں۔ آپ چاہتے ہیں لوگوں کو اٹھائیں اور اٹھا کر ان سے ووٹ دلوائیں جو ان کے ضمیر کے خلاف ہو، جو پاکستان کے عوام کے ضمیر کے خلاف ہو۔ تو یہ کہنا کہ ایک جلسہ کرنا، اکٹھے ہونا، آواز بلند کرنا جرم ہے، تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے جو پاکستان کی عوام اپنا سکتی ہے، جس کے ذریعے وہ اپنے جمہوری حقوق کا اعادہ کرے۔
اور دیکھیں جمہوریت صرف اس لیے نہیں ہم مانتے کہ یہ کوئی بہت اچھی چیز ہے، بالکل یہ اچھی چیز ہے، لیکن جمہوریت کا براہ راست تعلق ہے پاکستان کے عوام کی تقدیر کے ساتھ۔ 77 سال گزرنے کے بعد کیوں پاکستان اس خطے میں سب سے پیچھے ہے؟ تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے ہم بنگلہ دیش سے پیچھے ہیں، ہم نیپال سے پیچھے ہیں۔ کیوں آج لوگوں کے گھروں میں، کھیتوں میں بھوک اگتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس نظام پر قبضہ کیا ہے، اس نظام کو آپ نے جمہور سے دور کیا ہے، اس نظام کو آپ نے صرف ان کے لیے رکھا ہے، ان کے لیے منفعت بخش رکھا ہے جو آپ کی اشرافیہ ہے، جو طاقتور ہیں، جو بالادست طبقے ہیں۔ وہ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں اور پاکستان کی عوام دور کھڑی دیکھتی رہتی ہے، اس کی آواز سلب ہے۔ اس کے ذہن پہ آپ نے ڈاکہ ڈالا، اس کو تعلیم نہ دے کر اس کے بچوں کے مستقبل پر آپ نے ڈاکہ ڈالا۔ جمہوریت اس لیے ضروری ہے، آئینی نظام اس لیے ضروری ہے کہ جمہوریت اور آئین کے ذریعے ہی ہم پاکستان کے عوام کو ان کا مستقبل واپس لوٹا سکیں گے، ان کو ہم بھوک سے نجات دلائیں گے، ان کو ہم فلاح کی راہ پہ چلائیں گے۔ یہ کہنا کہ کرپشن کوئی ایشو ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آج میں یہ سنتا ہوں لوگوں سے جو آج اقتدار کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، انہوں نے کرپشن کی تھی، ہمارے ساتھ اب یہ بڑے اچھے ہو گئے ہیں۔ تمہارے ساتھ اچھے ہو گئے ہیں لیکن عوام کے ساتھ نہ وہ کل اچھے تھے نہ آج اچھے ہیں۔ یہ کہنا کہ جو ہمارے سامنے سر جھکائے گا وہ ہمیں قابل قبول ہے، یہ پاکستان کے عوام پر حملہ ہے، پاکستان کے عوام کے مستقبل پر حملہ ہے۔ تاریخ گواہ ہے، دور حاضر گواہ ہے اس بات کا۔ بنگلہ دیش دیکھ لیں آپ، کیا ہوا وہاں پر؟ بظاہر بہت ترقی ہو رہی تھی، ہم پڑھتے تھے اتنے فیصد گروتھ ہو گئی، شرح نمو جو ہے بہت بڑھ گیا، لیکن پتہ یہ چلا کہ یہ سب کچھ مصنوعی تھا، یہ سب کچھ ایک مخصوص طبقے کے لیے تھا۔ کروڑوں عوام جو باہر تھے وہ باہر ہی رہے، ان کی زندگیوں پر اثر نہیں پڑا۔ یہاں اس سے کہیں بدتر حالات ہیں۔ آپ کی تو مصنوعی جو گروتھ ہے جس کو آپ شرح نمو کہتے ہیں وہ بھی کچھ نہیں ہے، 0.2%، 1%، یہ آپ کی شرح نمو ہے۔ آبادی آپ کی 3% سے زیادہ پہ بڑھ رہی ہے۔ تو آپ ایک ابلتے ہوئے لاوے کو نہیں روک سکیں گے۔ ہم ایک ایسے مقام کی جانب بڑھ رہے ہیں جو خدا نہ خواستہ ہمارے کسی بھی خطے کے ملک سے زیادہ ایک بدتر ایک دھماکہ یہاں ہونے والا ہے، ایک سماجی دھماکہ ہونے والا ہے۔ ہم اس ملک کے وفادار ہیں، ہم اس ملک کے ہر ادارے کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں بشرطے یہ کہ وہ ادارہ اپنی آئینی حدود میں رہے۔ ہم پاکستان کے محافظ ہیں، ہم پاکستان کے ہر خطے کے محافظ ہیں۔ آج صبح مجھے وزیر اعلیٰ صاحب نے بتایا ان کی کیا مصروفیات ہیں اس پورے صوبے میں امن و امان قائم رکھنے کے حوالے سے، وہ لکی مربوط ہو، وہ بنو ہو یا کوئی اور علاقہ ہو۔ آپ پی ٹی آئی کو جو عوام کی جمہوری جماعت ہے، جو عوام کی آواز ہے، اس کو اگر منظر سے ہٹائیں گے تو پھر آپ کو ان کا سامنا کرنا پڑے گا جو بم چلاتے ہیں، جو پاکستان سے ٹوٹ جانا چاہتے ہیں۔ ہم نے پاکستان کو تھاما ہوا ہے۔ پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جو وفاقی جماعت ہے، آج واحد وفاقی جماعت ہے۔ آپ ہمیں سندھ میں کام کرنے دیں، آپ ہمیں بلوچستان میں کام کرنے دیں۔ سندھ کا حاری ہمارا منتظر ہے، ہم جائیں گے وہاں، ہم دیکھتے ہیں کون ہمارا راستہ روکے گا۔ بلوچستان کی عوام ہماری منتظر ہے، ہم وہاں بھی جائیں گے۔ ہمارا دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ آئندہ کبھی کوئی شخص گم ہو اپنے پیاروں سے۔ ہم دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں جو اس وقت ایک تحریک چل رہی ہے، یہ تاریخی اہمیت کی تحریک ہے، آپ اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے مارنگ بلوچ کو برا کہہ کر۔ اس کے والد ہوئے گم، اس کے والد ہوئے شہید۔ ہمیں اس بات کا ادراک کرنا ہے، اس بات کو ماننا ہے کہ ان کا غم صحیح غم ہے، اس کی ایک بنیاد ہے، اس کی ایک وجہ ہے، اس غم کا ہمیں مداوع کرنا ہے۔ آج خیبر پختونخوا میں جو نعرے ہو رہے ہیں، جو خلف شار ہے، اس کے بھی ہم شاہد ہیں، اور اس کا بھی حل صرف ہمارے پاس ہے۔ ہم اس پوری عوام کو، اس پوری یوتھ کو ساتھ لے کر اس وقت کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ اگر ہمیں منظر سے ہٹاتے ہیں تو ایک ایسا انتشار اس ملک میں برپا ہوگا جو آپ کو بھی بہا کر لے جائے گا۔ لہٰذا ہم آپ سے استدعا کرتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لو، جو کل کیا اس سے توبہ کرو، پارلیمان کو تکریم دو، پارلیمان میں بیٹھنے والے ممبران کو تکریم دو، پاکستان کی عوام کی عزت کرو، پاکستان کے عوام کے ووٹ کی حقیقی عزت کرو، اس کو ایک نعرہ نہ بناؤ۔ آج پاکستان اس دوراہے پہ کھڑا ہے، ایک طرف فلاح کا راستہ ہے، ایک طرف مکمل تباہی کا راستہ ہے، اور ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں، ہم پاکستان کی خاطر آپ سے التجا کرتے ہیں کہ خدا را فلاح کے راستے پر چلو، خدا را ہمارے ساتھ بیٹھو، ہماری بات سنو، سمجھو، ہم ہر جمہوری قوت کو ساتھ لے کر چلیں گے، بشرطے یہ کہ وہ جمہوریت پر یقین رکھتی ہو، بشرطے یہ کہ وہ دھونس سے منہ پھیر لے، واقعتاً گفتگو کرے، واقعتاً جو عوام کا مینڈیٹ ہے اس کو تسلیم کرے۔
تو یہ ہماری آپ سے گزارش ہے، اور ہم بالکل آپ سے مؤدبانہ یہ کہتے ہیں، خواتین، غیر مسلم، پختون، بلوچ، سندھی، پنجابی، ہم سب ایک قافلے کے مسافر ہیں، ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم ہر ایک کو ساتھ لے کر چلیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان فلاح پائے گا۔ انشاءاللہ اس خطے میں ہم وہ نظام قائم کریں گے جہاں غریب کو اس کا حق ملے گا، تعلیم ملے گی، صحت ملے گی، روزگار ملے گی۔ آپ کا بہت شکریہ، میرے دوست دائیں بائیں بیٹھے ہیں۔ دیکھیں، ہم جمعے کے دن، یہ تو میں نے عرض کیا کہ یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ وہ اپنی آواز بلند کریں، آج بلند کریں، کل بلند کریں۔ میں ان کو بالکل یہ دعوت دیتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں کہ یہ آپ کا فریضہ ہے، لیکن ایک اجتماعی سطح پہ پی ٹی آئی جمعے کے دن ایک کال دے گی، جمعے کے دن پورے ملک میں ملک گیر احتجاج ہوگا، جس کو ہم ایک آرگنائز طریقے سے، ایک سلیقے سے ہم آگے لے کر چلیں گے، پرامن طریقے سے آگے لے کر چلیں گے، لیکن یہ ایک بھرپور احتجاج ہوگا، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی ہر قریے، ہر گاؤں، ہر گلی میں آپ دیکھیں گے کہ عوام خود باہر نکلے گی اور اپنی آواز کو بلند کرے گی۔